الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل تعظیم و تکریم بزرگوں، دوستو، گزشتہ کل درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3 آیات پہ بات کی، اور آج انشاءاللہ بقیہ آیات پہ گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتا ہم کو سیدھی راہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے فضل فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کی جن پر تیرا غصہ ہے، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ تو اس سورۃ الفاتحہ کی 4تھی آیت اور آج کے درس کی پہلی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا اور دوسرا دعا اور درخواست کا ہے۔ نعبد یہ عبادت سے مشتق ہے، جس کا معنی کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار، اور نستعین یہ استعانت سے مشتق، جس کا معنی کسی سے مدد مانگنا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ تو پچھلی 3 آیات، پہلی 3 آیاتوں میں سے جو 2 آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان 2 آیات میں انسان کو اس پر متنبہ کیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ کا محتاج ہے، کہ اس کو ماضی میں عدم سے وجود بخشا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت، عقل و بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، کہ روز جزا اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور جب تینوں آیات سے یہ واضح ہو گیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے، تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں۔ اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی مقتضائے طبع کو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ظاہر فرمایا گیا۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف ایک ہی ذات اللہ کی ہے، تو اقتضائے عقلی اور طبعی یہ ہے
کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔ اسی اقتضائے عقل و طبع کو ایاک نستعین میں ذکر فرما دیا۔ غرض اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ عبادت اور اعانت کے لائق صرف وہی ذات، اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا اور درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائے، اور تیسری حیثیت اور بھی ہے کہ اس میں انسان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، لیکن کسی نبی یا ولی وغیرہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ارشاد یہ ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو کس کام میں مدد مانگتے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو جمہور مفسرین نے لکھا کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی عبادت اور ہر دینی دنیاوی کام اور ہر مقصد میں صرف آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ پھر عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اربعین میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ تو اس لیے عبادت میں صرف اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا معنی یہ ہوا کہ نہ کسی کی محبت اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اللہ کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس طرح کی ہو جس طرح کی اللہ سے ہوتی ہے، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کی مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اللہ کی مثل ہو، اور ہر کام کو اتنا ضروری نہ سمجھے جتنا اللہ کی عبادت کو ضروری سمجھتا ہے، اور نہ اللہ کی طرح کسی کی نظر اور منت مانے، نہ اللہ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی کا اظہار کرے، نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلل کی علامت ہیں، جیسے رکوع اور سجدہ وغیرہ۔ اور آخری 3 آیات جن میں انسان کی دعا اور درخواست کا مضمون ہے، وہ ایک خاص دعا کی تلقین ہے: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بتا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے۔ تو ان 3 آیات میں چند باتیں جو ہیں یہ قابل غور ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صراط مستقیم کی دعا، صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا جو اس آیت میں تعلیم فرمائی، اس کے مخاطب جس طرح تمام انسان اور عام مومنین ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ اور حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اس کے مامور ہیں، جو بلا شبہ ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پھر اس حاصل شدہ چیز کی بار بار دعا مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا جواب ہدایت کی پوری حقیقت معلوم کرنے پر موقوف ہے کہ اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، جس سے سوال مذکور کے علاوہ ان تمام اشکالات کا بھی جواب معلوم ہو جائے جو مفہوم ہدایت کے متعلق قرآن کے بہت سے مقامات میں عموماً پیش آتے ہیں، اور ہدایت کی حقیقت سے ناآشنا قرآن کی بہت سی آیات میں باہمی تضاد و اختلاف محسوس کرنے لگتا ہے۔ لفظ ہدایت کی بہترین تشریح امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالی ہی کا فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے جو کائنات و مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ سب کو شامل ہے، اور پھر یہاں یہ خیال نہ کریں کہ ان بے جان بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کام، کیونکہ قرآنی تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے درجے کے موافق
حیات اور احساس بھی رکھتا ہے اور عقل و شعور بھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ جوہر کسی نوع میں کم کسی میں زیادہ ہے، اسی وجہ سے جن اشیاء میں یہ جوہر بہت کم ہے ان کو بے جان بے شعور سمجھا اور لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ احکام الہیہ میں بھی ان کے ضعف شعور کا اتنا اثر آیا کہ ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ جن مخلوقات میں حیات کے آثار تو نمایاں ہیں مگر عقل و شعور نمایاں نہیں، ان کو ذی حیات، جاندار مگر بے عقل و شعور کہا جاتا ہے، اور جن میں حیات کے ساتھ عقل و شعور کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ اور اسی اختلاف درجات اور عقل و شعور کی کمی بیشی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شرعیہ کا مکلف صرف انسان اور جنات کو قرار دیا گیا کہ ان میں عقل و شعور بھی مکمل ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسری انواع اور اقسام میں حیات و احساس یا عقل و شعور بالکل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ اور سورہ نور میں ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، یعنی تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمان میں اور زمین میں مخلوقات ہیں، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنا اللہ کی معرفت پر موقوف ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے، اور یہ علم بغیر عقل و شعور کے نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان آیات سے ثابت ہوا کہ تمام کائنات کے اندر روح اور حیات بھی ہے، ادراک و احساس بھی ہے، عقل و شعور بھی ہے، مگر بعض کائنات میں یہ جوہر اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام دیکھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے عرف میں ان کو بے جان یا بے عقل کہا جاتا ہے، اور اسی بنا پر ان کو احکام شرعیہ کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ الغرض، ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اولا تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات کو شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی میں فرما دیا، یعنی اللہ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی، اور یہی مضمون سورۃ الاعلیٰ میں الفاظ سے ارشاد ہوا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کی جس نے ساری مخلوقات کو بنایا پھر ٹھیک بنایا، اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتائی، یعنی جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص خاص مزاج اور خاص خاص خدمتیں تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت کر دی۔ اسی ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے کہ کائنات عالم کی تمام انواع اور اصناف اپنا اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقہ سے ادا کر رہے ہیں، اور جو جس کام کے لیے بنا ہے وہ اس کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور پھر سورۃ مریم میں بھی اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یعنی کوئی نہیں آسمان و زمین میں جو نہ آئے رحمان کا بندہ ہو کر۔ تو دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذوی العقول کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جنات۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن اور مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی رد کر کے کافر ٹھہرتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے کہ صرف مومنین اور متقین کے ساتھ خاص ہے، یعنی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایات کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور ان کی خلاف ورزی
دشوار ہو جائے، اس تیسرے درجے کی وسعت غیر محدود اور اس کے درجات غیر متناہی ہیں۔ یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس زیادتی کا ذکر ہے۔ مثلا والذین اہتدوا زادہم ھدی ومن یؤمن باللہ فقد یہدی قلبہ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو ہدایت اللہ دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایت کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول اور ولی اللہ آخر عمر تک زیادتی ہدایت اور توفیق کا طالب نظر آتا ہے۔ تو درجات ہدایت کی اس تشریح سے یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے اور اس کے مزید درجات عالیہ حاصل کرنے سے کسی بڑے سے بڑے انسان کو استغنا بھی نہیں ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا ہدایت کو قرار دیا، جو اس ادنا مومن کے لیے بھی مناسب حال ہے اور بڑے سے بڑے رسول اور ولی کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں سورہ فتح کے اندر فتح مکہ کے فوائد و ثمرات بتاتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی مکہ مکرمہ اس لیے آپ کے ہاتھوں فتح کرایا گیا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ ظاہر ہے کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہ صرف ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کے مجسم تھے۔ پھر اس موقع پر آپ کو ہدایت کرنے کی اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ ہدایت کا کوئی بہت اعلیٰ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حاصل ہوا۔ ہدایت کی اس تشریح سے فہم قرآن میں بہت سے فوائد حاصل ہو گئے کہ پہلا یہ کہ قرآن میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن اور کافر کے لیے بلکہ کل مخلوقات کے لیے عام فرمایا، اور کہیں اس کو محض متقین کے ساتھ مخصوص لکھا گیا جس میں نا واقف کو تعارض کا شبہ ہو سکتا ہے۔ اور ہدایت کے عام اور خاص درجات معلوم ہونے کے بعد یہ شبہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے کہ ایک درجہ سب کو عام اور شامل ہے اور دوسرا درجہ مخصوص ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک طرف تو جگہ جگہ یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین اور فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتے، اور دوسری طرف مقرر یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا جواب بھی درجات کی تفصیل سے واضح ہو گیا کہ ہدایت عامہ سب کو کی جاتی ہے اور ہدایت کا تیسرا مخصوص درجہ ظالمین اور فاسقین کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہدایت کے 3 درجات میں سے پہلا اور تیسرا درجہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اس میں کسی نبی یا رسول کا دخل نہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کا کام صرف دوسری درجہ کی ہدایت سے متعلق ہے۔ اور قرآن کریم میں جہاں کئی انبیاء علیہم السلام کو ہادی قرار دیا گیا وہ اس دوسرے درجے کے اعتبار سے ہے، اور جہاں یہ ارشاد ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یعنی آپ ہدایت نہیں کر سکتے جس کو چاہیں، تو اس میں ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے، یعنی توفیق دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھائی گئی۔ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں۔ دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح اور کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکثیر ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ بتا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم کون سی ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں موڑ نہ ہو، اور مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط و تفریط نہ ہو۔ افراط کا معنی حد سے آگے بڑھنا اور تفریط کا معنی کوتاہی کرنا۔ پھر اس کے بعد کی 2 آیتوں میں اس صراط مستقیم کا پتہ دیا جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اس طرح آئی ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا
یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، یہ 4 درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہم السلام ہیں، اور صدیقین وہ لوگ جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، اور واجبات بھی مستحبات بھی، جن کو عرف میں نیک دیندار کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں پہلے مثبت اور ایجابی طریقے سے صراط مستقیم کو متعین کیا کہ ان 4 طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے بعد آخر کی آیت میں سلبی اور منفی صورت سے اس کی تعیین کی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی یعنی تفرید کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہودیوں کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء کی توہین کرتے تھے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملہ میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے کہ انہوں نے خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانے، انہیں قتل کرنے سے گریز نہ کرے، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لیں۔ تو اس آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفرید کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل گمراہ اور دین میں غلو یعنی افراط کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہے نہ تفرید، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کے اتباع سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے پاک ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی 7ویں آیت کی تفسیر ختم ہوئی۔ اس پوری سورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اس کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہیں، ورنہ خدا طلبی اور اس کے لیے مجاہدات کی تو بہت سے کفار میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اس لیے قرآن نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں میں واضح فرما دیا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، اور اس میں غور کرنے سے ایک بڑے علم کا دروازہ کھلتا ہے، وہ یہ کہ صراط مستقیم کی تعیین کے لیے بظاہر صاف بات یہ تھی کہ صراط الرسول یا صراط القرآن فرما دیا جاتا، جو مختصر بھی تھا اور واضح بھی، کیونکہ پورا قرآن در حقیقت صراط مستقیم کی تشریح ہے، اور پوری تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیمات رسول اسی کی تفصیل ہے، لیکن قرآن کی اس مختصر صورت میں اختصار اور وضاحت کے اس پہلو کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی تعیین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل 2 آیتوں میں ایجابی اور سلبی پہلوؤں سے صراط مستقیم کو اس طرح متعین فرمایا کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے طریق کو تلاش کرو۔ قرآن مجید نے اس جگہ نہ یہ فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو کیونکہ محض کتاب انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں، اور نہ یہ فرمایا کہ رسول کا راستہ اختیار کرو کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اس دنیا میں دائمی نہیں، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول اور نبی نہیں۔ اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے ان میں نبیین کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کر دیے جو تا قیامت ہمیشہ موجود رہیں گے، مثلا صدیقین، شہداء اور صالحین۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رجال اور انسانوں کا پتہ دیا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بٹ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے؟ تو
تو اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اس میں بھی کچھ رجال اللہ ہی کا پتہ دیا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ اس خاص طرز میں شاید اس کی طرف اشارہ ہو کہ انسان کی تعلیم اور تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ رجال ماہرین کی صحبت اور ان سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے۔ در حقیقت انسان کا معلم اور مربی انسان ہی ہو سکتا ہے، محض کتاب معلم اور مربی نہیں ہو سکتی۔ بقول اکبر مرحوم کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو دنیا کے تمام کاروبار میں مشاہد ہے کہ محض کتابی تعلیم سے نہ کوئی کپڑا سینا سیکھ سکتا ہے، نہ کھانا پکانا، نہ ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئر کی کتابوں کا مطالعہ کر کے کوئی انجینئر بنتا ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کا محض مطالعہ انسان کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو کسی محقق ماہر سے باقاعدہ حاصل نہ کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت سے پڑھے لکھے آدمی اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ محض ترجمے یا تفسیر دیکھ کر وہ قرآن کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف تصور ہے۔ اگر محض کتاب کافی ہوتی تو رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ کتاب کے ساتھ رسول کو معلم بنا کر بھیجنا اور صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے اپنے مقبول بندوں کی فہرست دینا اس بات کی دلیل ہے کہ محض کتاب کا مطالعہ تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں، بلکہ کسی ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو معلوم ہوا انسان کی فلاح اور صلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک کتاب اللہ جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکام موجود ہیں، اور دوسرے رجال اللہ یعنی اللہ والے۔ ان سے استفادے کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کی معرفت اصول پر رجال اللہ کو پرکھا جائے، اور جو اس معیار پر نہ اترے ان کو رجال اللہ ہی نہ سمجھا جائے، اور جب رجال اللہ صحیح معنی میں حاصل ہو جائیں تو ان سے کتاب اللہ کا مفہوم سیکھنے اور عمل کرنے کا کام لیا جائے۔ یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے فرقہ وارانہ اختلافات کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو لے لیا اور رجال اللہ سے قطع نظر کر لی اور ان کی تفسیر و تعلیم کو کوئی حیثیت نہ دی، اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو معیار حق سمجھ لیا اور کتاب اللہ سے آنکھ بند کر لی۔ ان دونوں طریقوں کا نتیجہ گمراہی ہے۔ اس لیے جب تک ہم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کو ساتھ لے کر دونوں کے تعلیمات دونوں کے طریقوں کے مطابق نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم فلاح و کامیابی نہیں پا سکیں گے۔ لہٰذا اگر رجال اللہ تلاش کرنے ہیں تو پہلے ان میں دیکھو کہ قرآن کے اندر احادیث کے اندر رسول کے فرمان کے مطابق جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں ان میں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر ان کے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں تو پھر ان سے کتاب اللہ کا مفہوم سیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دنیا میں کامیاب فرمائے گا، اللہ تعالی ہماری آخرت بھی کامیاب فرمائے گا۔ مالک لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔